جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اسی طرح پھر آدم علیہ السلام اور حوا سے اولاد کا ہونا جو ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان پھیلتے چلے گئے دنیا میں، اور آج چپے چپے پہ انسان نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ایک انسان جو پہلے کوئی اس کی اگزامپل نہیں تھی، اللہ نے بنایا، وہ بنا سکتا ہے۔ اما ہوا مرد سے پیدا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو ہے ان کی والدہ بی بی مریم سے پیدا کیا۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی ضابطے اور کسی اس کے ماتحت نہیں، اسباب کے ماتحت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے صفات ہیں، ان پہ اگر ہم غور کریں گے تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور لیکن انسانوں نے کیا کیا کہ انسانوں نے جو ہے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا، کہ کیونکہ جس نے ماننا تھا وہ تو نبی کی بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس وحی بھیج دی، اور وحی کے ساتھ جو ہے انہوں نے سیکھا، اور اگر وحی نہ آئے تو ہمیں نہ اللہ کا پتہ چلے گا، نہ آخرت کا پتہ چلے گا، نہ ہم دنیا میں آ کر کوئی تیاری کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہی ہوا کہ جب قابیل نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی اور شریعت آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اپنی من مرضی کرنی شروع کر دی، اب ان کے پاس وحی کا علم ختم ہو گیا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو ان کی اولاد در اولاد، اب ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان میں انبیاء کو بھیجا، پھر ان میں بھی اسی طرح ہوتا رہا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے جو ہے پھر ان میں سے جو ہے نبی کی بات کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اس وقت جو ہے لوگوں نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ سینکڑوں سال نوح علیہ السلام جو ہے وہ لیل النہار محنت کرتے رہے، کہتے رہے، مگر جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ اب ان لوگوں نے اس وقت بت پرستی جو ہے اپنا خدا اپنی تخیل سے بنایا، دنیا کی طاقت کو دیکھا، اس سے انہوں نے ایک امیج نکالا، تو انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ان بتوں کو۔ پھر اسی طرح قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کے قصے آتے ہیں۔ پھر اگر ہم آج تک بھی دیکھیں بت پرستی آج بھی چل رہی ہے، تو یہ بت پرستی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت شروع میں ہی سٹارٹ ہو گئی، اور آج تک یہ بت پرستی چل رہی ہے، جس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے۔ تو ہم یہاں قوم سمود کے قصے کو دیکھنے کے لیے آئے کہ بھی یہاں پر کیا ہوا، اور جب انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا بھی دی۔ مختلف بستیاں جو مخالفت کرتی رہیں، اللہ نے بار بار ان کو عذاب دیا، اور جو ہے عبرت کا نشان بنایا، اور پھر انسانوں کو جو ہے اس بات کو سمجھایا کہ ایک ہی طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مزید آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مدائن صالح، جسے یہاں پر ہگر بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ میرے بالکل سامنے یہاں پر جو ہے یہ ایک ان کا جو پرنس تھا، سن آف جو بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اس کی ایک قبر یہاں پر ہے، جس کو وہ بتا رہے ہیں کہ انکمپلیٹ چھوڑ دی۔ لہیان جو ہے اس کا نام تھا، جو بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اور اسی طرح ہم دوسری جگہوں پر بھی گئے، اس کے بھی ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائے تھے، اور جو ہمارے کم و بیش ان پہاڑوں کے آگے پیچھے اور دور وہاں پر دوسری جو ہے قصر البنات تھیں، وہاں پر جو ہے عورتوں کے اور جو پرنسس ہوں گی ان کی قبریں تھیں، اور عام جو ان کی عوام تھی ان کی بھی قبریں یہاں پر موجود تھیں۔ تو بیسیکلی ابھی تک یہ اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پورا ایریا جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔
جس میں سے ہم نے ایک دیوان کا ایریا بھی دیکھا، اور یہ جو ہے کچھ ان کے قبرستان وغیرہ جو ہے عام طور پہ قبریں اور یہ جگہ محفوظ رہ بھی جاتی ہیں جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے جو ہے پیرامڈس کا ایریا ہے وہاں پر بھی جو ہے ان کے قبور زیادہ تر محفوظ رہتی ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو جہاں بستیاں ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جو قبور ہیں وہ تو باقی بھی مر گئے، اور یہ قبریں پہلے سے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جب بھی ایسی جگہوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے یا تو گھر بار اور یہ چیزیں نظر آئیں گی، یا ان کے قبرستان نظر آئیں گے، تو اس سے ان کی سویلائزیشن کا ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سویلائزیشن تھی اور کس طرح سے یہ لوگ رہتے تھے۔ یہ کمپیکٹ جو ہے سینڈ کے ماؤنٹینز تھے جن کے اندر کارونگ کرتے تھے، اور یہ اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ ہم بہت مضبوط گھر بنا کے رہ رہے ہیں اور ہم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر سویلائزیشن اپنے بارے میں یہی سوچتی رہی، یہی غلط فہمی ان کو تھی کہ ہم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہی باقی رہے گی۔ باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہاں آ کر ہمیں یہ بات بہت کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ اونچی سی جگہ ہے جس میں یہاں پر یہ کچھ جو ہے مختلف کثر ہم نے دیکھے، اور پھر جو ہے یہ والا جو ایریا ہے جس کے اندر اس وقت یہ ڈگنگ کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں کہتے ہیں کہ زیادہ تر گھر اور جو ہے ان کی عبادت خانے اور وہ چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ یہ نباتین جو ہے ان کو کہتے ہیں، اور یہ قوم سمود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا پیغام یہاں پر لے کر آئے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا، اور اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ایک ہی بات تھی شروع سے، ابتدا سے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ناکام طریقہ ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، اور آخرت کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے۔ ہر نبی نے بتایا کہ مرنے کے بعد ایک اور نئی زندگی آئے گی، اور اس میں کچھ جو ہے جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، اور اس کی تیاری کا وقت یہ آج ہے۔ ہم اگر تیاری کریں گے تو ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، اور سنوارنے کے لیے کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر نبی نے عبادت کرنے جو ہے اس کی جو فرض تھے، ان کے جو اللہ نے ان کو احکامات دیے اس کے مطابق انہوں نے سکھایا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت کی نماز، روزے رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا، حج جو ہے یہ کرنا، یہ فرضیت والی چیزیں ہیں، پلرز ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، اور پھر عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد انسان انسانوں کے ساتھ ہی جیتا ہے اور انسانوں کے ساتھ ہی مرتا ہے۔ چنانچہ انسان کی معاشرت ہے، گھر گھرستی میں اس کو چیک کیا جاتا ہے، بچوں میں، بہن بھائیوں میں، پڑوس میں، عزیز رشتہ داروں میں، انسان جو ہے اس وہاں پر چیک ہوتا ہے۔ پھر انسان جو ہے انسان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، مال پیسے کی لین دین، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ جب مال پیسے کی باری آتی ہے، انسان اب جھوٹ بولتا ہے، انسان جو ہے دھوکہ دیتا ہے، مال کو چوری کرتا ہے، کوئی جو ہے کس طرح سے کسی طرح ملاوٹ کرتا ہے مال کے اندر۔ یہ سب معاملے کے اندر انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان وہاں پر چیک ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اللہ کے رزق پہ جو ہے صبر کرتا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ لوٹ کھسوٹ کرے گا اور جھوٹ بولے گا اور چوری کرے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح انسان کو مارتا ہے، کرائمز کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو انسان اس طریقے سے چیک ہوتا ہے۔ اب اس ساری چیز کی اصلاح کیسے ہوگی کہ انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ اگر اخلاق ٹھیک ہو جائے گا، جی انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی، مال کی محبت چلی جائے گی، اللہ کا خوف ہوگا، تو کسی کے لیے وہ جو ہے نقصان دہ نہیں بنے گا۔ تو اس طرح سے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یاد الہی کہی جاتی ہے، اللہ کی محبت کہی جاتی ہے، صوفیہ کرام اسی کے ساتھ ہی اصلاح کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور بندے کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کے اندر بھی جو ہے ایک لگاؤ آ جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت وہ ایسے کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اس خیال سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھئی اسی کا نام دین اسلام ہے۔ یہ کتنی سادہ اور کتنی چند لفظوں میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن
ہمارے اندر نفس ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اور انسان بری سنگت میں پھنس جاتا ہے اور پھر برے فیصلے کرتا ہے، یا خود کرتا ہے یا دوسرے اس کو کروا دیتے ہیں۔ یہی سارا کچھ ہے، اسی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے، آپ دیکھ لیں آج یہ سب مٹی بن چکے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں بچا ہے نا۔ اسی طرح کی صرف یہ ایک سویلائزیشن نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ نہیں مانتے تھے، اور ان کے کچھ لوگوں نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے جو ہے ایسی بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور آپ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور جو ہے تو پھر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ہمیں آپ ایک ایسی اونٹنی نکال کے دکھائیں جو بچہ جننے والی ہو، اور جو ہے اگر آپ یہ ہمیں ان یوزول چیز کر کے دکھا دیں گے، جس طرح کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہم آپ کو رسول سمجھ لیں گے۔ لیکن کفار نے جو ہے اتنی واضح دلیل دیکھ کر بھی جو ہے نہ مانا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، انہوں نے عصا پھینکا اور اس سے معجزات رونما ہوئے بے شمار، کئی دفعہ جو ہے یہ سارے معجزات ہوئے، لیکن قوم نے پھر بھی نہ مانا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ماننے والا ہے وہ مانتا ہے، اور جو ہے کفر کرنے والا ہمیشہ انکار کر دیتا ہے۔ تو مزاج بنانا پڑے گا ماننے والا ہے جی۔ اور یہ جو ہے انسانی ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو ہے یہ کچھ لوگ تھے آمنو اور کچھ لوگ تھے کفرو۔ تو اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب جو ہے یہاں پانی پیتی تھی، کھاتی تھی، تو پھر یہ لوگ اس اونٹنی کے دشمن بن گئے، اور بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں عذاب آیا، یہ عذاب کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسری چیز اس بات کی گواہی دینے آئے ہیں کہ قرآن مجید میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ یہ سٹوری جو ہے ایسی نہیں کہ کسی شاعر نے بنائی، کسی جو ہے رائٹر نے لکھ دی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں۔ آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ واقعی یہ چیز ہوئی تھی، اور یہاں پر عذاب آیا تھا، ایک ارتھکویک تھا، بجلی کی کڑک تھی یہاں پر، اور آنن فانن اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے، جو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کی سویلائزیشن بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بہت بڑے علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور جو ہے ایک شہر یہ تھا بڑا، اور دوسرا شہر جو ہے پیٹرا کا جو جارڈن میں موجود ہے، وہ بھی اسی طرز پہ بنایا گیا، وہ بھی اسی طرح اسی کی مملکت کا حصہ تھا، اور یہ سب کے سب آنن فانن ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، برباد ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ تو بھائی انسان کے سیکھنے کی بات ہے، یہاں پر آ کر علم حاصل کرنے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دل سے گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جی۔ اور قرآن سچی کتاب ہے، نبی جو ہے سچے رسول ہیں، اور جو ہے جو انبیاء پہلے تشریف لائے ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور تمام کتابیں اور صحیفے جو پہلے آئے وہ سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جو چیزیں جو ہے ہمارے دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، اور ان کو بھی ہم جان کر اب ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ اور اگر فرض کیا یہ چیزیں ہم نے سب دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو بھائی اسی طرح نبی نے بتایا کہ مرنے کے بعد جو ہے پھر ایک زندگی ہوگی، قبر کی، حشر کی، وہاں پر جو ہے پلسرات ہوگا، میزان ہوگا جی، جنت ہوگی، جہنم ہوگا، اور یہ سب چیز جو ہے حق اور سچ ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا۔ اور اسی طرح موت ایک یقینی چیز ہے، ہر کوئی جو ہے موت کا ذائقہ چکھے گا، یہ بھی ایک حق اور سچ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمیشہ باقی رہ گیا، سب مٹی ہو گئے۔ تو یہ یقین اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے مزے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں آتا ہے تو وہ تو بہت ہی غافل ہے۔ ایسی جگہ پر آ کے غفلت کرنا یہ تو بہت ہی بڑا جو ہے دھوکہ ہے اس کا، کہ وہ اگر ایسی چیز دیکھ کر بھی نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ جس طرح نبی کا معجزہ دیکھ کر جو نہیں سمجھے گا، جو ایک دلیل آ چکی ہے، تو پھر اس کے بعد تو بہت خسارے میں چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم اپنے دین اسلام جو مکمل
وے آف لائف ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے، ہمیں ہمیشہ اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی زندگی، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے اللہ تعالی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اور آخری سٹاپ تھا جس یہاں پر ہم آئے ہیں، نباتین سویلائزیشن کا، قوم سمود، جہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بتا رہے ہیں 2017 میں یہ ٹوم جو ہے ان کو ملا یہاں پر، اور یہ سینڈ کے اندر برڈ تھا، اور جو ہے جب اس کو سینڈ کو ہٹایا گیا تو اندر سے یہ شیپ اس کی نکلی، اور اس کے اندر یہ دروازے نظر آ رہے ہیں۔ تو تقریباً اس میں 80 باڈیز کی بریل کی جگہ بنی ہوئی ہے جو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ سٹل یہ لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں، اور مختلف جگہیں جو ہے اس کی کھدائی جاری ہے، اور جو ہے فیوچر میں ہمیں اور بھی عبرت کی جگہیں نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اور قرآن مجید جو سچی کتاب ہے اس پر یقین ایمان لے کر آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔